بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ایجوکیشن۔ ایجوکیشن ہم سمجھتے ہیں اس لیے ہم حاصل کر رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس علم آئے، اویئرنیس آئے، اور اس کے بعد جو ہے لیکن پرائمری ایم ہم نے اس کا بنایا ہوا ہے کہ اس سے ہم نے کمائی کرنی ہے۔ اب اس کے لیے ادارے بنے، اس کے لیے سسٹم بنا، اس کے لیے سارا کچھ ہوا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ نہ تو سسٹم ہم نے اپنا بنایا، ہمارا سسٹم دیا ہوا نہیں ہے، اور نہ ایجوکیشن کا جو سلیبس جو ہے وہ ہماری سلیکشن ہے، نہ اس کا کرائٹیریا ہماری سلیکشن ہے، اور جو آؤٹ پٹ جاتا ہے ان اداروں کا، ایجوکیشن سسٹم کا، اس کا رزلٹ بھی اچھا نہیں نکل رہا۔ تو ہر چیز جو ہے آج کل سائنٹیفک دور ہے، ہر چیز میں ہم یہ کہتے ہیں یار ہمیں جو ہے نا وہ پروف کرو، ہمیں جو ہے نا یہ ثابت کرو کہ بھئی یہ فلاں چیز کا ایکسپیریمنٹ کیا تھا، اس کا نتیجہ کیسے نکلا، یہ صحیح نکل رہا ہے یا غلط نکل رہا ہے۔ اگر وہ نتیجہ غلط نکال رہا ہے تو ہم اس کو بند کر دیتے ہیں اور اس کو چینج کرتے ہیں، اگر وہ نتیجہ ٹھیک نکل رہا ہے تو ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ لیکن ایجوکیشن سسٹم واحد ایسی چیز ہے جس میں ہم یہ فارمولا اپلائی نہیں کرتے، ایز اٹ از جو دیا گیا ہے اسی طرح سے کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ بڑی اویئرنیس جو تھی، ملنی تھی، وہ وحی کی تعلیمات سے ملنی تھی، وہ قرآن سے ملنی تھی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنی تھی، لیکن بدقسمتی سے ہمیں اس سے دور کر دیا گیا۔ اس سسٹم میں اس کی اویئرنیس ہے ہی نہیں۔ اچھا، مزے کی بات ہے، بہت ساری لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ قرآن تو پڑھایا جا رہا ہے، ترجمے والا قرآن ہے، اسلامیات کا سبجیکٹ ہے، لیکن یاد رکھیں اس میں جو ہے نا وہ سلیکشن کیا ہے کہ اس کی بیس پہ نہ تو آپ کو جاب ملے گی، نہ آپ کی ویلیو ہوگی۔ تو اس لیے ہمارا فوکس جو ہے اس پہ جاتا ہی نہیں، کسی پہ نہیں جاتا، کیونکہ ہر وقت جو ہے نا چاروں طرف ہماری سوسائٹی، ہمارے فالوورز، ہمارے کلاس فیلوز، ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں دائیں بائیں، پیرنٹس اور سب، وہ یہ کہتے ہیں بیٹا تم نے افسر بننا ہے، تم نے جو ہے وہ کمائی کرنی ہے۔ اس لیے اس کا فوکس اس چیز پہ جاتا نہیں، لرننگ پہ۔ وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ یاد کرنا ہے اور مجھے لکھنا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے ایجوکیشن ہمیں مل رہی ہے، ہمارے اخلاقیات اچھے ہونے تھے، رزلٹ دیکھتے ہیں تو اخلاقیات اچھے نہیں ہیں۔ ہم نے جا کے سسٹم میں بیٹھ کے ہمیں اس کو ٹھیک کرنا تھا، کیونکہ ہم ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن ہمارا سسٹم خراب ہوتا جا رہا ہے، کرپشن بڑھ رہی ہے، رشوت بڑھ رہی ہے، دو نمبریاں بڑھ رہی ہیں، ظلم بڑھ رہا ہے، زیادتی بڑھ رہی ہے، ہر چیز زیادہ ہو رہی ہے، اور یہ ساری کی ساری پیداوار ایجوکیشن سسٹم کی ہے۔ معذرت کے ساتھ اس میں برا نہیں منانا، بلکہ ہم نے اس کی اصلاح کرنی ہے، ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں۔ بیوروکریسی میں سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، لیکن بیوروکریسی خطرناک حد تک جو ہے وہ کرپشن انوالو ہے، اور وہاں پہ ٹھیک ہی نہیں ہونے کی کوشش ہو رہی، اور نہ ٹھیک کرنے کی کوئی سوچ رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس جوڈیشری ہے، ججز ہیں، فیصلے کیسے ہوتے ہیں، کون سی ایمانداری ہے، کون سا کرائٹیریا ہے، قانون کون سا ہے، ہم نے اس کے اوپر سوچنا نہیں ہے، اور اتنا وہاں پہ زوال ہے، اور اتنی اندھیر نگری ہے کہ جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے، اور وہاں پہ کوئی اخلاقیات نہیں۔ آپ اسی طرح پولیس کو اٹھا لیں، اسی طرح آرمی کو اٹھا لیں، اسی طرح آپ کہیں بھی اٹھا لیں، وہاں پہ یہ سارے کی ساری جو ہے نا وہ مسٹیک ہے۔ فائنینشیل لوگوں کو اٹھا لیں جو آپ کا بجٹ بناتے ہیں، جو آپ کی وہ ساری چیزیں سیٹ کرتے ہیں، اور قرضوں پہ قرضے، قرضوں پہ قرضے۔ ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے بہت بڑی جائیداد چھوڑ کے گیا، اور آگے جو ہے اس کی اولاد جو ہے اس کو سیل کر رہی ہے، یہ بھی پرائیویٹ کر دو، اس کو بھی سیل کر دو، یہ بھی ہمیں پراپرٹی نہیں چاہیے، اور وہ جلدی سے جلدی سیل اس لیے کیا جا رہا ہے کہ میرے ہی دور کے اندر اگر سیل ہوگا تو اس کے بینیفٹ ہم اٹھا لیں گے۔ پیچھے جو ہے نا انٹینشن یہی نظر آتی ہے، ان کی نیتیں، ان کے ارادے ایسے ہی نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پراپرٹی سیل ہو رہی ہے، اور ہم خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کی جو بنائی ہوئی پراپرٹی تھی وہ ہم سیل کر کے اپنا جو ہے نا وہ الو سیدھا کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے فائنینشیل پوزیشن کہ ہم قرضے لیے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی دنیا کی کمپنی یا اپنے ملکوں میں دیکھ لیں، وہ کمپنی جو ہے نہیں چلتی جو قرضے ہی لیتی ہے، اور اس کی پروفیٹیبلٹی پہ اور اس کے اپنے جو ہے نا کہ مجھے گرو کرنا ہے اس کے اوپر دھیان نہ ہو، قرضوں پہ وہ نہیں چلتی۔ لیکن ملک ہمارا 70-80 سال سے قرضوں پہ چل رہا ہے۔ تو یہ کہاں سے آیا؟ یہ سارا کا سارا مائنڈ سیٹ جو ایجوکیشن سسٹم سے بنا۔ ایجوکیشن سسٹم ہم نے بنایا نہیں تھا، ہمارے اوپر امپلیمنٹ کر دیا۔ آپ کوئی بک اٹھا لیں، اس میں وہ چیز ہے ہی نہیں جو ہمارے کام آئے گی۔ ہماری ارننگ نہیں ہے، ہمارا کیش فلو نہیں اس میں سمجھایا جاتا، ہمیں کس طرح سے
حلال حرام نہیں سمجھا جاتا، ہم نے جو ہے وہ بزنس کیسے گرو کرنا ہے، ہم نے اپنی جو ہے نا وہ کیش کی ڈسٹریبیوشن کیسے کرنی ہے، یہ کچھ بھی نہیں. اخلاقیات نہیں سکھائے جاتے، ریلیشن شپ نہیں سکھائے جاتے، اللہ کا خوف، آخرت کا خوف، تمہیں کہاں کہاں کیا جواب دہی کرنی ہے، تمہاری زندگی کا مقصد کیا، کچھ بھی نہیں سکھایا جاتا. تو یہ ہماری بدقسمتیاں ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ اس طرح کا ایجوکیشن سسٹم دیا گیا. اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اگر ارننگ کرنی ہے تو یاد رکھیں اب دنیا چینج ہو چکی ہے، ورلڈ اب چینج ہو چکا ہے. ارننگ ایسے ہوگی نہیں جس طرح سے جس سسٹم میں ہم گھسے ہوئے ہیں. اب اس کا ایک سمپل سا فارمولہ ہے، آپ اس کو ذرا ٹیسٹ کریں. فارمولہ کیا ہے کہ آپ کو 18 سال ایک سسٹم میں بیٹھنا ہے اور اس کے اوپر خرچہ کرنا ہے اور یاد کرنا ہے ایک بک اور سال کے بعد دینی ہے. نہ وہ 2 مہینے بعد دے سکتے ہیں، نہ آپ 6 مہینے بعد دے سکتے ہیں. ہر ایک کا انٹیلیجنٹ ہے، وہ ڈل مائنڈڈ ہے، وہ جیسے مرضی ہے اسٹوڈنٹ، اس کو سال ہی لگانا ہے، اس کے بعد ہی اس کا ٹیسٹ ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوتا. تو چاہے وہ جتنا مرضی انٹیلیجنٹ ہو، اور صاحب کا ایک ہی ٹائم پہ ہونا ہے. یہ نہیں آسان سبجیکٹ کا پہلے کر لیں اور مشکل کا بعد میں کر لیں، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ وہ سال لٹکایا جانا ہے، اس کو فیس دینی ہے پھر اگلے سال، اور صرف یاد کرنا ہے اور اس کو لکھنا ہے، اس کے بعد ختم. تو یہ سسٹم ہمیں 18 سال تک اپنے ساتھ لگا کے رکھتا ہے. 18 سال کے بعد وہ ہمیں کہتا ہے جاؤ اب مارکیٹ میں، آپ سے جہاں سے کمایا جاتا ہے کما لو، ٹھیک ہے. اور وہاں مارکیٹ میں جب ہم جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جب ہم 10 سال میٹرک کیا تھا، اس کے بعد ہم نے 6-7 سال اور زیادہ ڈگری میں لگا دیے، تو بیچلر کی ویلیو کوئی ہے نہیں. وہ کہتے ہیں 2-4 سال اور لگا لو، ماسٹر بھی کر لو. تو جب وہ ماسٹر کر کے آتا ہے پتہ چلتا ہے ٹیکنالوجی تو آگے بوسٹ ہو چکی ہے اور آگے بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، نئی سے نئی کنسیپٹ آ گئے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے وہاں پہ سروائیو کرنا اور اس کو وہاں پہ جاب لینا، ارننگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ پورا سینیریو بالکل 100% ایسے ہی چل رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے تعلیم لینی تھی تو وہ تو ہمیں سکھائی نہیں ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں سکھائی اور اس کا رزلٹ نہیں نکل رہا. اگر آپ کہتے ہیں سکھائی ہے تو رزلٹ سوسائٹی میں کیا نکل رہا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. وہ رزلٹ ہمیشہ غلط ہی نکل رہا ہے. جو بھی جاتا ہے، جو بھی افسر بنتا ہے، اس نے الٹے کام ہی کیے 99%. تو یا وہ سسٹم کی مجبوریاں ہیں یا اس کی مجبوری ہے، لیکن رزلٹ ٹھیک نہیں نکل رہا. اور اگر کمائی کرنی تھی، کمائی میں یہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے. کمائی میں یہ جو سسٹم اوپر بیٹھے ہیں، چاہے وہ وزیر بنتے ہیں چاہے کچھ بھی بنتے ہیں، ان کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کریٹیوٹی کہ وہ نئی سے نئی جو ہے نا جابس کریٹ کر لیں. تو آپ کی کمائی نہیں ہوتی. تو 18 سال اس چیز پہ لگانا ضروری ہے. آپ خود سے پوچھیں کہ جس کے بعد مجھے کمائی کرنی ہے اور یہ پھر ادارے مجھے چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ بھائی اب تم آزاد ہو، جہاں سے مرضی کماؤ، اب تمہاری ذمہ داری ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. تو یہی کام اگر میں 10ویں کے بعد کر لیتا، یہی کام میں اگر 7 کے بعد کر لیتا، 8 کے بعد کر لیتا، اور بہت سارے آج تو ایسے دنیا کے اندر ٹیکنالوجیز اور ایسے راستے آ چکے ہیں، ایسے روڈ میپ ہیں کہ جس میں آپ گھر سے بیٹھ کے فری سیکھ کے بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور ہم نے وہاں سے ارننگ بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کر رہے. تو اس لیے اب مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے. اب آپ جو ہیں ان سسٹم میں باؤنڈ ہونے کی بجائے اپنے آپ کو خود سیکھ سکتے ہیں. سب کچھ فری میں پڑا ہوا ہے، آپ وہاں سے سیکھیں اور ایز سون ایز پاسبل اپنی ارننگ سٹارٹ کریں. اس کے لیے 18 سال انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو چیز ہم 18 سال کے بعد سیکھتے ہیں وہ ہم 5-6 سال کے بعد بھی سیکھ سکتے ہیں. اللہ نے اتنا دماغ دیا ہوا ہے، ہم اتنے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ریئلائز نہیں ہوتا. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ نے ارننگ کرنی ہے تو ایز سون ایز پاسبل کریں. اس کے لیے ڈگری کا ویٹ کرنا ضروری نہیں ہے، آپ بعد میں کریں. ڈگری وہ کہتے ہیں نا ڈگری کے بعد کمائیں، میں کہتا ہوں نہیں، ڈگری پہلے کمائیں پھر ڈگری لیں، وہ زیادہ سوٹیبل ہوگا، وہ زیادہ اچھا چینج لائے گا. اس کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ارننگ آئے گی. آج کل وہی انٹیلیجنٹ ہے جس کے پاس پیسہ ہے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ چاہے قرآن بھی پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ سے زیادہ اچھی بات کسی کی نہیں ہو سکتی، وہ بھی سکھائے گا، وہ کہیں گے بس ٹھیک ہے نارمل صحیح ہے، اس سے کیا سیکھنا ہے، تو ہمیں آتا ہے. تو اس لیے آپ اپنی فائنینشیل پوزیشن اچھی کریں، اس کے لیے اسکل سیکھیں، اسکل سیکھنے کے بعد ارننگ کریں، اس کے بعد اپنی مرضی سے تعلیم حاصل کریں، تو انشاءاللہ زیادہ اچھا نتیجہ نکلے گا. کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. مجھے دعا میں یاد رکھیے.